وہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں، دردناک چیزیں ہیں۔ ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے، اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بھی بڑا خطرناک ہوا۔ مثلا ابو داؤد حدیث لے کے آتے ہیں، میں نے اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، یہ عشرہ مبشرہ والی، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ میرا ایک کلپ بھی ویسے چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، سنی اور شیعہ کتب میں حق چھپانے کی 2 مثالیں، لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، شیخ شعیب آرنوت، تمام محدثین نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ مسند احمد میں 1629 ہے، جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق۔ ابو داؤد میں 4650، یہ آن ورڈ 4-5 روایتیں۔ اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا، تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے۔ بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا نام ہی فلاں کر دو، جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں نا XYZ۔ لیکن یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے نا، تو اس میں فلاں کا نام بھی ہے کہ وہ کون ہے۔ تو ابھی آپ یہی مزہ لیں کہ فلاں شخص کوفے کی بڑی جامع مسجد میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے مسجد ہی ہیڈ آفس ہوتی تھی نا، اور وہ گورنر کوفہ بھی تھا، اور دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سعید ابن زید یعنی حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں، اولو العزم صحابہ میں سے، وہاں تشریف لائے، تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف ساتھ بٹھا لیا۔ باقی لوگ زمین پہ بیٹھے تھے، انہوں نے تخت مسجد میں بٹھایا ہوا تھا، کوفے کی بڑی جامع مسجد میں۔ تو وہ ہیڈ آفس بھی تھا اور مسجد بھی تھی۔ یعنی یہ آج جو مفتیوں کا آپ کو روب نظر آتا ہے نا کہ وہ 7 بندے ہوتے ہیں، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے اس طرح۔ مسجد میں انہوں نے تخت سجایا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حامی حوصلہ کریں کہ آپ کو بھی کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے، جو نیچے بیٹھے مجبوراً بیٹھے ہیں، اگر کرسیاں تو باقی بھی بیٹھ جاؤ۔ آپ بنو امیہ سے نہیں ہے نا۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا، تو اس فلاں شخص نے بھی اس کا بڑا استقبال کیا، اور اس کے بعد اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس پر سعید ابن زید نے اس فلاں شخص سے پوچھا، یعنی وہ کوفے کا جو متولی تھا، گورنر، اس سے پوچھا کہ یار یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں ہو۔ تو اس فلاں شخص نے کہا کہ یہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ سیدنا تو میں نے کہا، اس نے کہا یہ ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں۔ تو سیدنا سعید ابن زید نے کہا افسوس، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو نہ ہی منع کر رہے ہو۔ اللہ، جبکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ قیامت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی۔ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہے۔ اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ادھر انہوں نے 9 نام بتائے، اور 9 میں سے 8 صحابہ ہیں اور ایک نبی علیہ السلام ہے، اور وہ کہتے ہیں میں 10ویں کا نام نہیں بتاتا۔
اس والی یعنی طریق کے اندر جو ہے ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے. پھر سعید ابن زید خاموش ہو گئے تو کوفے کی مسجد میں آوازیں بلند ہوئی کہ بتائیں وہ 10واں آدمی کون. تو انہوں نے کہا 10واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید. انہوں نے عاجزی کی، اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تھے. اور اس میں مسند احمد میں الفاظ ہیں، جب لوگوں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں، تم نے کہا اللہ کا نام بہت بڑا ہے. تو سنو وہ 10واں شخص میں ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی. پھر فرمایا تم سب سن لو، جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہوا، تم میں سے کسی کے ساری عمر کے نیک اعمال اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. 950 سال بھی تم لگے رہو نا، تو جو حضور کا ساتھی تھا اور وہ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے پہ صرف مٹی لگ گئی. یہ تو عام بندے کی بات ہو رہی ہے. مولا علی نے تو جنگیں جتائی ہوئی ہیں. بے شک سر مولا علی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ تے گل ہی کچھ اور ہے. وہ کہہ رہے عام بندے دی گل کر رہا ہوں تو چہرے کہ تسی مولا علی تے بھونک رہے ہو. اچھا اب امام داؤد نے یہاں فلاں لکھا لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا. لیکن ضمیر تو انسان کو ملامت کرتا ہے نا. آپ اندازہ کریں کہ یہ چیپٹر تھا خلافت کا جدھر انہوں نے یہ حدیث لی، اور اس میں یہ سارے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. اچانک نا یہ ساری حدیثیں لکھنے کے بعد نا ایک حدیث لے آتے ہیں وہاں. پہلے حدیث لے کے آتے ہیں امام داؤد کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس درخت کے نیچے میری بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اصحاب شجرہ. پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل ابن عمرو نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کے لیے آیا تو بار بار آپ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا. ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا ہے تھوڑی پہ. وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا. تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جو اپنے تلوار کی جو وہ بیک سائڈ ہے نا، جو مٹھی والی سائڈ ہے، تو وہ اس کے ہاتھوں پہ مارتا تھا کہ اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے دور رکھو. تو اس شخص نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے رضی اللہ تعالی. اب اس حدیث کا کوئی ادھر توقی نہیں بنتا تھا. اصل میں امام داؤد یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ فلاں شخص مغیرہ ابن شعبہ تھا جو اصحاب شجرہ میں سے حضرت معاویہ کے دستے راز تھے اور گورنر کوفہ تھے. یہی حدیث مسند احمد میں جب آئی ہے 1629 جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ شاملہ کے مطابق، اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو وہ کوفے کی جامع مسجد میں گیا تو وہاں پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے اور اسی طریقے سے ان کے سامنے جو ہے نا وہ گالیاں شروع ہو گیا قیس بن علقمہ. اور وہاں پہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے 3 دفعہ کہا اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ. تو نبی کا صحابی ہو کے یہ کام کروا رہا ہے اپنے سامنے. چلو کسی اور بندے کو تو زیب دیتا. یہ سر کوئی ایرانڈ فڈڈ لوگ نہیں تھے جو صحابہ کرام پہ لعنت کروا رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے. یہ وہ لوگ تھے جن کے آپ جھوٹے دفاع کریں. اور یہاں پہ تو اوے مغیرہ ہے نا. دوسرے طریق جو ہے نا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر سنن ابی داؤد میں کی ڈیٹیل میں نے سارے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے جمع کی 200 روایتیں آپ ڈاک میں مفت منگوا سکتے ہیں. +92-321-5900-162 موبائل نمبر ہے. صبح 9 سے ظہر تک اور شام کو عصر سے مغرب تک آپ رابطہ کریں اس نمبر کے اوپر. فری ڈاک آپ کے گھر یہ ریسرچ پیپر 200 روایتوں پہ مشتمل آ جائے گا. اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے، حکمرانوں کی تاریخ نہیں. اس میں نے یہ سارے طرق جمع کیے. ایک اور جگہ ہے کہ اس ظالم کو دیکھو کہ یہ مسجد میں کس طرح کے کام کروا رہا ہے سیدنا علی کے اوپر، یعنی لعنت کروا رہا ہے. اور کئی ایک طریقہ یعنی، لیکن یہ میرا پھر دل دکھتا ہے، میں پھر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا. میں نے صرف عشرۃ مبشرۃ بالجنہ کے تحت یہ روایتیں بیان کر دی ہیں. باقی آپ اس کو دیکھ لیں. تو بیسیکلی انہوں نے وہ 10 صحابہ کے جنتی ہونے والی حدیث اس لیے سنائی کہ تم جنتی شخص کے اوپر لعنت کروا رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. تو حضرت سعید ابن زید نے ان کو روکا. تو یہ آخری وقت تک یعنی اس طرح کی چیزوں کے مخالفت کرتے ہیں.